لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے پاس کچھ لوگ آئے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، کہنے لگے کہ اسلام پہ ہمیں یہ اعتراضات ہیں. میں نے ان کی بات سنی، میں نے کہا ٹوٹل 2 یا 3 اعتراض ان کے، ایک جہاد پہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کیوں کیا، یہ 2-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا فرض کرو میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے، اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اسلام کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ فرض کرو بھائی آپ یہ اعتراضات کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے، یہی نتیجہ نکلے گا نا. اللہ نہ کرے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ یہ 2 اعتراضات اسلام پہ ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. فرض کرو میں نے مان لیا کہ اسلام غلط ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس یہی آپشن ہوگا کہ یا تو میں تمام مذاہب سے دستبرداری کا اعلان کر دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوگا نا. پھر کوئی مذہب دنیا میں ٹھیک بولو نہیں ہے. یا میں عیسائی ہو جاؤں، کیونکہ آپ عیسائی ہو، آپ اعتراض کر رہے ہو، تو میں کیا بن جاؤں؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائی. میں نے کہا بات یہ ہے 2 اعتراضات کی وجہ سے اگر میں اسلام کو چھوڑتا ہوں نا، اللہ نہ کرے، تو میں جب لا مذہب بن جاؤں گا نا تو اتنا بڑا اعتراض کھڑا ہوگا کہ اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. وہ اعتراض یہ ہوگا کہ اس خدا نے، یا تو میں ایتھیس ہو جاؤں، وہ تو پھر اتنا بڑا اعتراض ہوگا کہ وہ تو لطیفہ ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات بن گئی، ڈھیوں دھماکہ ہوا. نہ دھماکے پہ بٹن دبانے والا کوئی تھا اے بھائی، نہ انرجی پیدا کرنے والا کوئی، نہ بادہ پیدا، خود بہت ڈھیوں دھماکے کے ساتھ. وہی بات ہے، اتنا یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا بڑے آرام سے ایک بات کہتے ہیں، یہ کائنات میں بڑا حسین اتفاق ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی یہ اتفاق سے ایسا حسن کائنات میں پیدا ہوا. تو ایسا حسین اتفاق سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. دیکھو حسین اتفاق یعنی ہر چیز ایک دم صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہو. ایسا حسین قبح، اتنے قبح سمجھ رہے ہو؟ حسن کی الٹ عربی میں کیا ہوتی ہے؟ قبح، برائی، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. بہت ہی خاندانی طریقے سے برا بھی نہیں ہوتا اتفاق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت خاندانی طریقے سے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ برا کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلے، جیب میں بٹوا تھا، بٹوا چوری ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کسی سے بھیک مانگ کے بس میں بیٹھے تو پتا چلا وہ ڈرائیور سے بھی آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ وہاں سے آپ اترے تو پتا چلا کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. 10-20 غلط بھی نہیں ہو سکتے اتفاق سے. اس کا مطلب ہوتا ہے آئی یہ کوئی باقاعدہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہوئی ہے. تو اتفاق سے تو میرے بھائی اتنا برا نہیں ہو سکتا، اتفاق سے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو سائنسدان لوگ بتاتے ہیں نا ہمیں، انہی کی بات میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اتفاق سے یوں دھماکہ ہوا، اتفاق سے سورج بنا، پھر سورج سے زمین بنی، اربوں خربوں سال میں زمین ٹھنڈی ہوئی، پھر پانی بنا، پھر ایک اور سیارہ آ کے زمین سے ٹکرایا، 23 ڈگری زمین جھک گئی. جب 23 ڈگری زمین جھکی ہے تو اس سے موسم بننا شروع ہو گئے، پھر موسم بننا شروع، ایک سیل پیدا ہو گیا، سیل پیدا ہو گیا تو اس نے ایوالو کرنا شروع کر دیا. اس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہوئے تو پانی میں پیدا ہوا. وہ پانی میں تو خربوں سال کا، میں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا بتانے میں. بھائی یہ خربوں سالوں میں ہو رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا تو فارورڈ کا بٹن دبانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے، یعنی سائنسدانوں کی نظر میں جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا، حسین اتفاق ہے یا نہیں؟ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہے، ناک ہماری یہاں فٹ ہوئی ہوئی ہے، کان ہمارے یہاں، زبان یہاں، یہ سونگنے کا کام، یہ دیکھنے کا کام، یہ چبانے کا کام، بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے باڈی میں. پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، مرد اور عورت اتفاق سے ایک مخلوق نہیں پیدا ہو رہی، 2 الگ الگ مخلوق پیدا ہو رہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. پھر ان کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن، پھر ایک دوسرے کا ملاپ، اور اس ملاپ میں اسپم پیدا ہونا، اسپم سے پھر بچہ پیدا ہو جانا. اور بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں حسن اتفاق دیکھو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جانا. تو سائنسدان کہتے ہیں وہ ڈیشن، ایک 23 ڈگری پہ زمین جھکی، پھر ڈیشن، پھر یہ ہوا، پھر ڈیشن، پھر یہ ہوا، پھر ڈائناسور ڈیشن، ایک دھماکے ڈائناسور مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ ہو گئے، پھر پانی آ گیا، پھر آکسیجن آ گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. پھر
پانی میں چونکہ وہ ایک زندگی پیدا ہوئی, ایک سیل پیدا ہوا, پھر وہ سیل ایوالو ہوا, پھر وہ مچھلیوں کی شکل میں, پھر وہ مچھلیاں باہر, یہ باقاعدہ سائنسدان کہتے ہیں, ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں, پھر وہ مچھلیاں باہر آ کے نا جھانکتی تھیں, تو جھانکنے سے باہر کے انوائرمنٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا, اس کے حساب سے ان کی باڈی بننا شروع ہو گئی. پھر ایک مچھلی نے ہمت کی, تھوڑا باہر آئی, تھوڑا سا زندہ رہی, پھر واپس چلی گئی, تو اس کے اندر باہر کے حساب سے اس کی باڈی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں خربوں سال لگے, سالوں کی کمی سائنسدانوں کے پاس ہوتی نہیں ہے. پھر وہ ہوتے 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 باہر ہی ایک مخلوق ایک ایسی پیدا ہو گئی جو باہر آ کے انجوائے کرنے لگی. پھر جب باہر آئی انجوائے کرنے لگی, پھر وہ یہ, پھر وہ یوں ہوتے 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 وہ بندر سے وسیم بھائی پہ آ کے ہمارا پروگرام ختم. یہ وسیم بھائی ایسے بنے, دماغ ایسے بن گیا, خربوں سال میں یہ یوں. بھائی صاحب بس کرو, خدا کے لیے بس کرو, میں بہت تھک گیا ہوں. ہمارے اپنے دیسی ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بس کرو یار, وہ خدا کا خوف کرو, سائنس کو اپنا باپ مت بناؤ. اور سائنس میں یہ نظریہ ہے, کوئی تحقیق تھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی ممکن ایسے ہوا ہو, کوئی ثابت شدہ حقیقت تھوڑی ہے. جس کو وہ ثابت شدہ حقیقت نہیں کہہ رہے, اس کو یہاں کے ہمارے دیسی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی میرے پاس اگر اسلام برحق نہیں ہے تو میرے پاس آپشن کیا, یا تو ایتھیسٹ ہو جاؤں, تو میں اتنا بے وقوف احمق الحمدللہ نہیں ہوں. خدا خود سے ہو سکتا ہے, اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. فزکس کے لا اس کائنات پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس کا اپلائی ہوتے ہیں, اللہ پہ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ کائنات خود نہیں بن سکتی. تو میرے پاس یا تو اور اگر میں ایتھیسٹ نہیں ہوتا, خدا کو مانتا ہوں اور مذہب کو نہیں مانتا, اس کا مطلب خدا نے پیدا کر کے دھماکہ کر کے چھوڑ دیا, کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے ہی کچھ بھی نہیں, ایویں ہی بس. یار اتنی بڑی کائنات اللہ ایویں ہی بنا دے گا, انسان کو ایویں ہی بنا دے گا. تو ہم اللہ سے ہی پوچھیں گے. تو اب اللہ سے جب ہم پوچھیں گے تو آسمانی تعلیمات کے دعوے دار صرف 3 مذہبی ہیں میرے بھائی, ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں نازل ہوئی کہاں سے, آسمان سے. تو یہودی, عیسائی اور اسلام کو اگر آپ کمپیئر کرو تو وہ چونکہ عیسائی تھے, تو میں نے کہا میرے بھائی اگر اسلام پہ 2 اعتراض ہو رہے ہیں تو عیسائیت پہ 2 لاکھ اعتراضات ہو رہے ہیں. سب سے پہلا اعتراض کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا بیٹا ہو. نہیں آئی بات سمجھ. وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو گئے, وہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کیوں ہو گئے؟ وہ کھاتے تھے پیتے تھے, تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ اعتراض زیادہ بڑا ہے بنسبت اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کر لیا, جو اس کلچر میں کیا تھا, رائج تھا, اور جن سے کیا ان کو ساری زندگی کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. مدعی سس گواہ چس والا حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب شادی تو میں نے کہا جن سے ہوئی ہے ان کو اعتراض ہو نہیں رہا, تکلیف ہو رہی ہے. بھائی صاحب میری شادی ہوئی تھی نا, کنواری میں بھی ہو گئی تھی نا خاتون جو میری وائف تھی, وہ تو لوگ کہہ رہے آپ, اب میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا ان کو ہونا چاہیے تھا کہ میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں, تو کیوں, تو وہ جب ان کو نہیں ہے تو آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں, اتنی کم عمر سے نکاح کر لیا. بھائی جب جن سے کیا نہ ان کو اعتراض, نہ ان کے والد کو اعتراض. آپ کہہ سکتے ہو وہ تو بچی تھی, تو کیا بعد میں بڑی نہیں ہوئی؟ وہ بعد میں بڑی بھی تو ہوئی ہیں, اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. کوئی ایک جملہ ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا, بلکہ اس نکاح پہ فخر کرتی رہی ساری زندگی. پھر نبی نے غربت میں ان کو اختیار بھی دیا کہ چاہو تو علیحدگی لے لو, کہا کہ نہیں, افیقہ اشاور, آپ سے علیحدگی کا تو سوچ بھی نہیں سکتی. پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نے کہا اعتراض نہیں آ رہا لیکن تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, ایک طرف آپ کہتے ان کی موت بھی واقع ہو گئی اور وہ اللہ کے بیٹے بھی تھے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں, تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو وہ بحث ہو گئی نا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت کی اتنی بڑی داڑھی ہے, انہوں نے کہا مولانا صاحب ہیں, گپ شپ ہو گئی. تو حضرت نے پھر سوال کیا کہ بھائی کہ یہ 3 ایک بھی اور 1 3 بھی کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, تو پھر حضرت مریم کو الوہیت میں کیوں شریک کیا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, کہنے وہ بڑا پیچیدہ فلسفہ ہے عیسائیت میں نا کہ 3 ایک اور 1 3 کا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیسے, آپ 3 ایک نہیں ہو سکتے 1 3 نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے وہ آپ پڑھیں. حضرت فرمایا جو کتاب کا مصنف نہیں سمجھا پا رہا
سامنے بیٹھا ہوا تو کتاب کیسے سمجھائی ہے بھائی؟ جو سامنے کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ ایک عقدہ ہے. پھر اس کے علاوہ اور بیسیوں اعتراضات ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہے. اگر یہ دین اس وقت تو یقیناً برحق تھا, آج بھی اگر برحق ہوتا تو اللہ ان تعلیمات کو محفوظ کرتا. بائبل کے بیسیوں نسخے کیوں ہیں, ان میں اتنا ٹکراؤ کیوں ہے, پھر اس میں عجیب و غریب باتیں کیوں لکھی. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی میرے پاس تو اگر بالفرض 2 اعتراض آپ اسلام پہ کر رہے ہو, ان کا جواب نہیں ہے بالفرض, تو میں یہی کہوں گا یار ہر بات کا جواب ہر وقت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. تو میرے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں اسلام کا, تو کائنڈلی کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہو تو آپ بتائیے. یہی ہم اپنے فقہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. ایک آ گئے وہ شیعہ تھے, وہ بھی اسی طرح آئے کہ یہ اعتراض حضرت فاطمہ پہ وہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سنی مذہب غلط ہے؟ تو اگر سنیوں پہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں تو شیعہ مذہب پہ تو پھر سنیوں پہ 10 ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا میری رائے میں آپ کے جو مسلک ہے اس پہ تو پھر اتنے 1000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو یا تو میں یہ چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں, تو پہلے مجھے ان اعتراضات کا جواب دو. میرے پاس کوئی راستہ تو ہو نا. ارے آپ سفر کر کے جا رہے ہو, بس بھری ہوئی ہے, پائیدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں اتر جا بس سے. آپ کہو کہ پھر دوسری بس خالی ہے, کہتے نہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہے. تو پھر تو پائیدان پہ ہی پاؤں رکھ کے جائیں گے بھائی, پیدل تو نہیں جا سکتے اتنے لمبے لمبے سفر میں ہم. تو ہم بھی بھائی ہمارے سنی مذہب میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کے مذہب میں وہ اعتراضات اور زیادہ ہیں, تو کبھی بھی الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ بجائے ہر وقت اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں, وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ باطل لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں ڈالتے ہیں, وہ دفاعی اور آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی دفاعی میں نہیں, آپ اقدامی پوزیشن میں آؤ, جواب آپ دو گے, کیونکہ آپ پہلے یہ دعویٰ کر رہے ہو. مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تو ہم یہی کہتے ہیں. میں شیعوں کو قادیانیوں سے نہیں ملا رہا, لیکن مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ اعتراضات کرتے ہیں یہ ایسے, یہ حدیث کا یہ مطلب. بھائی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مرزے کی طرف آ جائیں تو اس کی تو کمبخت کی جو کتابیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا. تو ہم بھائی کسی شریف آدمی کو, اگر اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت, نبی کو چھوڑنا ہے تو شریف آدمی تو ہو جس کو ہم نے فالو کریں. وہ کہتے ہیں نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تو پھر دوسرے پیغمبر کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے, اس کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو شریف ہونا تو ثابت کرو. قادیانی کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہیں آتے. آپ قادیانیوں سے بات کریں کہ مرزا کی کتابوں سے پتہ چلے گا کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں ہمیشہ الجھا کے رکھے گا. تو اپنے آپ کو الجھنوں سے نکالو. اب میرے پاس کیا ہوتا ہے, میاں بیوی کے کیسز آتے ہیں, اسی اصول کی روشنی میں نمٹاتا ہوں. یہ اصول زندگی کے ہر پہلو میں کام آتا ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے میری جاب ایسی, باس ایسا ہر وقت آنے دیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, ٹینشن میں ہو, باس کو سمجھا بھی لیا. میں کہتا ہوں بھائی ٹینشن کس بات کی ہے, تیرے پاس کوئی اچھی جاب کا آپشن ہے تو چھوڑ دے, نہیں ہے تو برداشت کر, تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ آپ رکشا لے کے ٹرک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, اوورٹیک کی کوشش کر رہے ہو, ٹرک والا اوورٹیک کرنے نہیں دے رہا آپ کو, تو ٹرک والے نے کیا لکھا ہوتا ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب آپ کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو خواتین آتی ہیں میرا میاں ایسا, میرا میاں ایسا, 10 سال سے سمجھا رہی ہوں. تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, اب مزید سمجھانے کی آپ کوشش نہ کریں. 10 سال میں نہیں سمجھا تو اب وہ بولو نہیں سمجھے, اس لیے سمجھانے پر ٹائم ضائع نہ کرو. اب آپ کے پاس آپشن ہے, یا تو اس سے ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرو. اگر ڈیورس لینے میں نقصانات زیادہ ہیں تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دیں, سمجھ, یہ اپنے کمرے میں, آلٹرنیٹ نہیں ہے نا, زندگی انہی اصولوں پہ چلتی ہے. تو یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دو. تو آپ سب جو ہے نا اپنی بائکوں پہ, اپنی گاڑی پہ, اپنے گھروں میں, اپنی دیواروں پہ لکھ کے لگا دو, وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. اس کا مطلب کیا ہوگا, ان اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.